آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے. اس تک جو روایتیں پہنچی ہیں وہ یہی سمجھتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تکفیر صرف اس شخص کی ہو سکتی ہے جو اللہ، رسول، آخرت، قرآن کا انکار کرے. اگر کسی ہستی کا کوئی انکار کر دیتا ہے، سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی یا کسی بھی اور بڑی سے بڑی ہستی کا، تو یہ کفر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین، تو دیکھا آپ نے کہ مرزا جیلمی کیا بات بیان کر رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کو بھی کافر کہنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا. لگتا یہ ہے کہ اس شخص کو صحابی کی تعریف کا بھی نہیں پتا کہ صحابی کہتے کس کو ہے. حالانکہ صحابی کی تعریف میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ صحابی اس شخصیت کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پائی ہو اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا ہو. ناظرین، صحابہ کرام علیہ الرضوان تو صحابہ کرام علیہ الرضوان ہیں کہ جن کے فضائل قرآن اور احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں. عام شخص کو بھی کافر کہنے والے کے بارے میں حدیث پاک میں کیا بیان کیا گیا؟ مسلم شریف صفحہ نمبر 57 پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اکفر الرجل اخاہ فقد باء بها احدهما. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا کہ جب کوئی شخص اپنے دینی بھائی کو کافر کہتا ہے تو کفر ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف ضرور لوٹتا ہے. یعنی اگر سامنے والا جس کو کافر کہا جا رہا ہے اگر وہ کافر نہ ہوا تو کفر اس کی طرف لوٹ آئے گا. اور یہ بندہ یہ بات بیان کر رہا ہے کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کو معاذ اللہ کافر کہنے والے کو بھی کافر نہیں کہا جائے گا. تو اپنے ویڈیو کلپ کے اندر اس نے اس بات کو بیان کیا کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کو کافر کہنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا. اور جب اس سے قادیانیوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ قادیانیوں کو کافر کیوں کہا جاتا ہے تو اس نے کیا بات بیان کی، آئیے اس کو دیکھیں. بہرحال میرا موقف کیا ہے وہ یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں، قادیانی فرقہ کو دعوت اصلاح. میں ان کو اسلام سے، اہل سنت سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ مانتا ہوں جنہوں نے اس بڑے لیول کا اختلاف کیا کہ ان کی تکفیر کرنا ہماری مجبوری بن گئی، کیونکہ انہوں نے اس اختلاف کی بنیاد پہ ہمیں کافر ڈکلیئر کر دیا. اور انہوں نے کہا جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں، تو جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں. اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو جی ناظرین، دیکھا آپ نے کہ یہ بندہ کیا بات بیان کر رہا ہے کہ قادیانیوں کو کافر اس لیے کہا جائے گا کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں. یعنی جو بندہ اس کو کافر کہے گا اس کو یہ کافر ڈکلیئر کرتا ہے، کافر اس کو کہتا ہے. اور صحابہ کرام علیہ الرضوان کو کافر کہنے والے کو کافر نہیں کہتا. ناظرین، یہ اس کی دوگلا پالیسی ہے اور یہ شخص بانولا ہو گیا ہے اور اب یہ تنقید کرتا کرتا صحابہ کرام علیہ الرضوان پر پہنچ چکا ہے. لہذا میں مرزے کے ماننے والوں کو یہ بات بیان کروں گا کہ سوچو، غور کرو کہ تم کس بندے کی اتباع کر رہے ہو، کس بندے کی پیروی کر رہے ہو. وہ بندہ جو تمہیں جہنم کی طرف ہانک رہا ہے، جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے، کل بروز قیامت یہ بندہ تمہیں نہیں چھڑائے گا، یہ بندہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا. لہذا اس کی اتباع کرنے سے، اس کی پیروی کرنے سے اور خام خواہ اس کی فیور کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ اور رکو اور قرآن و حدیث کی اتباع کرو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو، صحابہ کرام علیہ الرضوان کی پیروی کرو کہ جن کی پیروی کرنے سے تمہیں جنت نصیب ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی